بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات اللہ جل مولا نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، حقیقتاً وہ مومن نہیں ہے۔ اس آیت مقدسہ کا پچھلی آیات کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق اس سے پچھلی آیتوں کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں خالص مومنون اور خالص کافروں کا ذکر ہوا۔ ان منافقوں کا ذکر فرمایا جو دل سے کافر تھے اور زبان سے مومن بنتے تھے، چونکہ ان کی حالت مومنین اور کافرین کے درمیان تھی، لہذا اس کا ذکر ان دونوں کے بعد کیا گیا، اس لیے کہ درمیانی چیز جب سمجھ میں آ سکتی ہے تو اس کے دونوں کنارے معلوم ہو جائیں گے۔ اس لیے اس آیت کے اندر پہلا تعلق جو ہے کہ منافقین جو ہیں ان کا آخر کے اندر کیا گیا۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کھلے ہوئے کافروں کا ذکر تھا، اب چھپے ہوئے کافروں کا ذکر ہے۔ چھپا ہوا کافر جو ہوتا ہے وہ ظاہراً کافر کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے، لہذا اس کا ذکر اس لیے بعد میں کیا گیا۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، رئیس المنافقین کہلاتا تھا، جس کو وہاں اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور قریب تھا کہ اس کو وہاں کا سردار بنا دیا جائے، لیکن جب آفتاب اسلام نے وہاں جلوہ گری فرمائی اور مدینے والوں کے دل نور ایمان سے جگمگائے تو اس کی عزت اور آبرو میں فرق آ گیا۔ اس کی طرف مدینے والوں کا وہ رجحان نہ رہا جو پہلے تھا، اس کے دل میں بغض و عناد کی آگ بھڑک اٹھی، مگر یہ بہت چالاک تھا۔ اس نے خیال کیا کہ اگر میں ظاہری طور پر مسلمانوں کا مخالف رہوں گا تو میری خیر نہیں، اس لیے بظاہر تو یہ مسلمان ہو گیا، مگر دل سے سخت دشمنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے رکھ لی۔ اس نے یہ روش اختیار کی کہ مسلمانوں کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کرتا اور دل میں خوش ہوتا کہ ہم دونوں جماعتوں کے پیارے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت سے لوگ مل گئے جس سے اس کی پوری ایک جماعت ہو گئی جس کا نام منافقین ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ اتری ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی صفات میں اس جگہ 4 آیات مقدسہ نازل فرمائی اور کھلے کافروں کے متعلق 2 آیتیں، لیکن منافقین کے عیوب کے بارے میں 13 آیتوں میں بیان فرمائے۔ تو اس لیے یہ زیادہ خطرناک تھے اور اس لیے کہ مسلمانوں کو پہچان نہ سکتے ان کو، تو ان کی بہت سی نشانیاں بتا دینے سے ان کا پہچاننا آسان ہو گیا، اور اس لیے یہ مسلمانوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کی صحبت میں آ کر بیٹھتے تھے، نمازوں میں شریک ہوتے تھے، لہذا ان کے ایمان کی کسی قدر امید نہ تھی، اس لیے ان کے عیوب زیادہ بیان کیے گئے تاکہ وہ شرمندہ ہو کر خالص مومن بن جائیں۔ الناس فرمایا گیا تو یہ انسان کا اس میں جمع ہے، اور اس کو ناس اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ نسیون سے بنا ہے جس کے معنی ہے بھولنا، چونکہ یہ بھی اپنے پہلے عہد میثاق کو بھول گیا ہے، اس لیے اس کو انسان اور ناس کہا گیا۔ حق تعالی کی نعمتوں کو جلد بھول جاتا ہے اور مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے، اس لیے اس کو ناس کہا گیا۔ اب ذی وقار خالق کائنات نے اس آیت کریمہ میں منافقین کا کلام نقل فرمایا گیا، اور وہ بظاہر کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے تاکہ مسلمانوں میں مل کر دنیاوی فائدہ حاصل کریں اور اپنے ظاہری اسلام کو آڑ بنا کر ہر قسم کی سختی سے بچے رہیں، مگر چونکہ یہ ایمان حقیقی نہ تھا اور خلوص دل سے انہیں میسر نہ تھا، لفظ زبان سے دعوی اسلام کرنا حق تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی وقت نہیں رکھتا، لہذا مسلمانوں کی تنبیہ کے لیے فرمایا گیا کہ یہ لوگ فریبی ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ ان کے عیوب قرآن کریم نے مختلف جگہ بیان فرمائے ہیں، اور کچھ انہوں نے غزوات میں فتور برپا کیے، وہ بھی قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ ان آیات سے حق تعالیٰ نے نفاق کی جڑ کاٹ دی۔ اس آیت مقدسہ سے ہمیں چند فائدے حاصل ہوئے۔
پہلا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دل جان ظاہر باطن ہر چیز سے مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، ان کو مخلصین کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ظاہر سے بھی کافر ہوتے ہیں، باطن سے بھی کافر ہوتے ہیں، زبان سے بھی کفر کرتے ہیں، جسمانی افعال سے بھی کفر کرتے ہیں، ان کو مجاور کہا جاتا ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو دل میں کفر اور زبان سے مومن ہونے کا اظہار کرتے ہیں، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور جو شخص دل سے مومن اور بظاہر کافر ہو، اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر کسی سخت مجبوری کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، یعنی اس کو اپنی جان جو ہے اسے یہ خطرہ ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی، وہ ظاہراً سخت ترین مجبوری کے تحت یہ عمل کر رہا ہے کہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، تو اسے مخلصین میں داخل کیا جائے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر اس صورت میں ضروری ہے کہ جب وہ مجبوری دور ہو جائے، جب وہ مجبوری ختم ہو جائے، یعنی اگر بندہ کسی کافر کے حوالے ہو گیا، کسی کافر کے گرفت میں آ گیا، اب کافر یہ کہتا ہے کہ اپنے ایمان کو چھوڑ دے، نہیں تو میں تجھے جو ہے وہ جان سے مار دوں گا، اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے زندہ رہنے سے اسلام کو فائدہ بھی حاصل ہوتا ہو، اس کے زندہ رہنے سے اسلام کی مدد بھی ہوتی ہو، نہ کہ جس طرح کے آج کل کے حضرات ہیں، بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بظاہر تو اسلام کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن وہی اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے مسلمان کے بارے میں یہ نہیں ہے، وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن دین کا وفادار نہیں ہو سکتا، دین کا حامی و ناصر نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ایسا بندہ ہو جس سے اسلام کو فائدہ بھی حاصل ہوتا ہو، جس سے اسلام کی مدد بھی ہوتی ہو، اگر وہ بظاہر مجبوری کے تحت یہ چیز کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ پھر اگر جب وہ اس کی مجبوری جو ہے وہ دور ہو جائے گی تو وہ بظاہر جو ہے وہ اسلام کا ارتکاب کرے گا اور اعلانیہ طور پر کہہ دے گا، اور اگر وہ مجبوری جانے کے بعد بھی کہ سخت مجبوری کے نہ ہونے کے باوجود بھی وہ بلا عذر کفر کا اظہار کرتا ہے، تو وہ مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس پر اسلامی احکام کا جو ہے وہ حکم چلایا جائے گا، نہ اس پر وہ نافذ کیے جائیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے کہ کبھی نہ کبھی ان کی نجات بھی ہو جائے۔ حدیث شفاعت میں ہے کہ جنتیوں کو حکم خداوندی ہوگا، خالق کائنات فرمائے گا کہ ان لوگوں کو بھی جنت سے جہنم سے نکال لاؤ جن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا۔ اب جنتی اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہنمیوں کو نکالیں گے، اور جب جہنمیوں کو نکالا جائے گا اس کے بعد پھر باری تعالی اپنا ایک لب، جس کو کہتے ہیں ہم جس طرح یہ ہاتھ اس طرح، وہ ہماری کشمیری زبان کے اندر لب اس کو بولتے ہیں، اگر آپ کو یہاں پر یہ دکھائی دے رہا ہو، اس کو لب کہتے ہیں، اور بہت سارے حضرات اس کو بھی کہتے ہیں چلو بھر۔ تو خالق کائنات اپنا ایک لب بھر کر جہنمیوں کو جہنم سے نکالے گا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو شرعاً کافر تھے، دل میں مومن بہت ممکن ہے کہ یعنی جو یہ وہ لوگ ہوں گے جو شرعاً کفر کرتے تھے، شریعت کی روح سے کافر تھے، لیکن دل کے اندر نہ کبھی کبھی ہر وقت میں کبھی کبھی ان کے دل کے اندر یہ خیال آ جاتا کہ ہم مسلمان ہیں، کبھی کبھی وہ جو ہے وہ محبت دین کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو جاتے، لیکن شرعاً طریقے سے، کیونکہ شریعت کا جو حکم ہوتا ہے وہ ظاہر پر لگتا ہے، باطن پر نہیں لگتا، تو دل کے اندر کبھی کبھی ان کے ایمان جاگ جاتا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو شریعت کی روح سے کافر تھے، اور تفسیر روح البیان والے یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ بہت کم ممکن ہے کہ جب خالق کائنات ان لوگوں کو جہنم سے چلو لب بھر کے نکالے گا تو انہی کے اندر ابو طالب بھی ہوں، ان میں سے جو ہے وہ ابو طالب بھی شریک ہوں ان میں اندر، کیونکہ شرعی ایمان والے شفعاء کے ذریعے نکل گئے، اس لب میں وہی آئے گا جن کا ایمان شرعی نہ تھا۔ اب خالق کائنات ہی بہتر جانتا ہے۔ یہاں پر تفسیر نعیمی والوں نے بھی یہ لکھ دیا کہ ابو طالب کا جو ہے وہ اسلام معتبر نہیں ہے، انہوں نے اسلام جو ہے وہ ظاہراً قبول نہیں کیا۔ تو میں نے بہت ساری جگہ یہ چیز دیکھی کہ ایمان ابو طالب پر بہت سارے لوگ یہ ابو لہب کو
دلائل اس کی جو ہے وہ دلیل بنا کر، وہ جو واقعہ ہے سویبیہ لونڈی والا، اس کو دلیل بنا کر ایمان ابو طالب کو ثابت کرتے ہیں، تو یہ انڈائریکٹ قرآن کی آیات کا بھی انکار کرتے ہیں اور حدیث رسول کا بھی انکار کرتے ہیں، اور بڑے بڑے بزرگوں کی جو انہوں نے ان آیات کی تفسیر کے اندر اقوال ہیں ان کا بھی انکار کرتے ہیں۔ منافقین کا ذکر چل رہا تھا۔ نفاق کی چند قسمیں ہیں، یہ کہ زبان سے ایمان ظاہر کرے مگر دل میں صاف منکر ہو۔ نمبر 2 پر یہ ہے کہ زبان سے ایمان ظاہر کرے مگر دل صاف منکر ہو بلکہ بد مذہب ہو۔ اور نمبر 3 پر یہ ہے کہ زبان سے اسلام کا اقرار کرے اور دل میں تصدیق بھی ہو مگر دنیا کی محبت اس پر غالب ہو کہ دنیاوی نفع کو ایمان اور مقدم سمجھتا ہو۔ دنیا کے لشکر اسلام کا مقابلہ اور اہل اسلام کی بربادی اور دین کی مذمت اس کے نزدیک کچھ مشکل نہ ہو۔ جو کافر چاہے چند پیسے دے کر اس سے ہر برا بھلا کام کرائے۔ یہ تینوں قسم کے لوگ سخت قسم کے کافر ہیں اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ چوتھا یہ ہے کہ جو ایسا بے حیات تو نہ ہو مگر اس کا کال حال کے مطابق نہ ہو، زبان سے کچھ کہے اور دل میں کچھ رکھے، اس کو تقیہ کہتے ہیں، جو کہ شیعہ مذہب کا بڑا اصولی مسئلہ ہے۔ اس قسم کا نفاق بھی منافقین کا طریقہ تھا جو صداقت ایمان سے بالکل خالی ہے، کیونکہ کوئی معمولی سمجھدار بھی اس کو اچھا نہیں جانتا۔ حدیث پاک میں بعض گناہوں کو بھی نفاق کہا جاتا ہے، جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ منافق کی علامتیں چند ہیں، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، کسی سے لڑے گا تو گالیاں دے گا، وعدہ کرے گا تو پورا نہ کرے گا، کسی کی امانت رکھے گا تو خیانت کرے گا۔ یہ عملی نفاق ہے نہ کہ اعتقادی، یہ منافقوں کے کام ہے۔ دوسرا فائدہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جتنے فرقے ایمان کا دعویٰ کریں اور کفر کا اعتقاد رکھیں وہ سب اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ محض دعویٰ کرنے سے ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ منافقوں کو من الناس کہا گیا، جس سے اس طرح اشارہ ہے کہ یہ لوگ فقط صورت میں مسلمان ہیں، انسانی کمالات اور صفات سے ایسے خالی ہیں کہ ان کا ذکر کسی خوبی سے نہیں کیا جاتا۔ ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آدمی ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ کسی کو صرف بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کا انکار کا پہلو نکلتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کو بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا۔ دراصل یہ لفظ انبیاء کرام کی شان میں ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے۔ ان آیات سے چوتھا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ کھلے کافر سے منافق کافر بدتر ہے۔ اس کی چند وجہ ہیں۔ نمبر 1 کہ کافر تو فقط کافر ہے، مگر جو منافق کافر ہے وہ دھوکے باز بھی ہے، اور یہ کہ کافر تو فقط کافر ہے مگر منافق کافر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے۔ یہ کہ کافر جو ہے وہ تو محض کافر ہے مگر منافق کافر بھی ہے اور اسلام کا مذاق بھی اڑانے والا ہے۔ اب اس پر ان آیات پر اعتراضات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اعتراض پہلا یہ ہے کہ منافقین اللہ اور قیامت کو دل سے مانتے تھے، پھر قرآن کریم نے ان کے اس ماننے کا کیوں انکار کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ وہ غلط طریقے سے مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اولاد اور والا اور قیامت کو اپنے نجات کا دن مانتے تھے، اور یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانے ہوئے کسی چیز کا ماننا معتبر نہیں، اور وہی توحید اللہ کے نزدیک معتبر ہے جو نبوت کے اقرار کے ساتھ ہو۔ چونکہ وہ حضور کا انکار کرتے تھے، رب کا اقرار کرتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ وہ رب کو بھی نہیں مانتے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ قیامت کو یوم یعنی دن کیوں کہتے ہیں؟ دن تو سورج سے بنتا ہے، اس دن تو سورج ہی فنا ہو چکا ہوگا۔ تو جواب یہ ہے کہ عربی میں وقت کو بھی یوم کہتے ہیں، یہاں یعنی یہی معنی مراد ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ قیامت کو یوم آخر کیوں کہتے ہیں اور اس کی حد کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے محدود دن تھے اور قیامت آنے کے بعد جو ہے یہ حد ختم ہو گئے۔ اب
غیر محدود وقت ہے، اس لیے اس کو یوم آخر کہتے ہیں۔ قیامت کی حد کے متعلق دو قول ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ مردوں سے اٹھنے سے شروع ہو کر فیصلہ الہی پر ختم ہوگا، جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور محض کفار اور دوزخ میں رہ جائیں گے، تب اس دن کی انتہا ہوگی۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس کی انتہا نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ خالق کائنات سے بس اتنی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری ہر قسم کی لغزش کو معاف فرمائے، اور خالق کائنات قیامت والے دن لوگوں کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونے سے محفوظ فرمائے، اور اپنے سامنے بھی اللہ تعالی ہمیں رسوا ہونے سے محفوظ فرمائے۔ انبیاء کرام ہوں گے، آپ کو پتہ ہے ساری مخلوق وہاں پر جمع ہوگی، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ جب کسی بادشاہ کا دربار لگتا ہے تو وہ جو اس بادشاہ کے خاص ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ، کسی قسم کا کوئی خوف، کسی قسم کا کوئی غلبہ نہیں ہوتا، تو وہ ان کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں انبیاء کرام ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کرام ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ان کے چاہنے والے ہوں گے، متقین ہوں گے، صالحین ہوں گے، شہداء ہوں گے۔ یہ خالق کائنات کے محبوب بندے ہیں، ان کے سامنے اللہ رب العالمین ہمیں رسوا ہونے سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔